بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں تو ایسا کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عرب کے کسی قبیلے میں ایک حبشی لونڈی تھی۔ قبیلہ والوں نے تو اسے آزاد کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ایک دن اس قبیلے کی ایک لڑکی باہر نکلی۔ وہ سرخ رنگ کا ہار پہنے ہوئی تھی۔ اتفاق سے وہ ہار گم ہو گیا۔ اب یا تو اس لڑکی نے اس ہار کو کہیں رکھ دیا تھا اور بھول گئی تھی، یا وہ ہار کہیں گر پڑا تھا۔ جہاں وہ ہار پڑا تھا وہاں سے ایک چیل کا گزر ہوا اور اس نے اس ہار کو گوشت سمجھ کر اچک لیا اور لے کر چلی گئی۔ لوگوں نے اس ہار کو بہت تلاش کیا مگر نہ پایا۔ حبشی لڑکی کہتی ہے کہ قبیلہ والوں نے مجھ پر ہار چرانے کا الزام لگا دیا اور مجھے خوب مارا پیٹا۔ پھر وہ لوگ میری تلاشی لینے لگے، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لے ڈالی۔ جس وقت مجھ پر یہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا اور لوگ میرے ارد گرد جمع تھے، خدا کی قسم میں ان کے پاس ابھی کھڑی ہی تھی کہ اچانک ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور اسی ہار کو ہمارے سروں پر ڈال دیا اور اس ہار کو انہوں نے لے لیا۔ اب میں نے ان لوگوں سے کہا، کیوں؟ یہی ہے نا وہ ہار جس کے چرانے کا آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، حالانکہ میں اس جرم سے بری ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پھر وہ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مشرف باسلام ہو گئی۔ چونکہ مسجد میں اس لڑکی کا ایک خیمہ یا ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اس لیے وہ اکثر میرے پاس آیا کرتی تھی اور باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ جب بھی میرے پاس آتی اور اپنے دل کی بات کہہ کر فارغ ہوتی تو یہ شعر ضرور پڑھتی، حمائل کا دن میرے پروردگار کے عجائب میں سے ہے، اسی دن میرے رب نے مجھے کفر کی بستی سے نجات بخشی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن میں نے اس لڑکی سے پوچھا، کیا وجہ ہے جب بھی تم میرے پاس آ کر بیٹھتی ہو تو یہ شعر ضرور پڑھتی ہو؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے اپنا یہ ہار والا واقعہ سنایا۔ اگر آدمی سچا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید غیبی حاصل ہوتی ہے۔ صرف گمان کی بنیاد پر بغیر کسی تفتیش و تحقیق اور ثبوت کے کسی پر چوری وغیرہ کا جھوٹا الزام لگانا سخت گناہ ہے اور شرمندگی کا سبب ہے۔ قرآن پاک نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور غیب نہ ڈھونڈو،
عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔